اللام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ ہمیں ہر ممکن حلال کمانا اور کھانا چاہیے، کیونکہ ہماری عبادات اور جنت میں جانے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم حلال کھائیں اور حلال کمائیں، ورنہ ہماری یہ عبادات کی محنت بھی ضائع ہے اور جنت سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ تو حرام کمانے اور کھانے کی بعض صورتیں تو واضح ہیں، ان کی حرمت کے باوجود وہ آج معاشرہ میں رائج ہیں کہ جس ملک کو حاصل اس لیے کیا کہ اس میں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہاں کے بسنے والے مسلمان ہمارے معاشرے میں وہ صورتیں رائج ہیں کہ جن کے بارے میں واضح طور پر شریعت میں حرمت موجود ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم نے از خود ان کو جائز اور حلال کر رکھا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ معمولی سا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح کے ہیلے بہانوں سے بہت ساری چیزیں کہ جو شرعی لحاظ سے حلال نہیں، ہم نے از خود حلال کر لی ہے۔ تو اگر ہم حرام سے بچنا چاہتے ہیں، حلال کھانے کا ارادہ ہے، تو ہمیں ان تمام سے مکمل اجتناب کرنا ہوگا۔ تو جو واضح حرام صورتیں ہیں، ان میں سود، جوا، چوری اور ڈکیٹی، اسی طرح یہ رشوت، ان کی حرمت کی وضاحت کے باوجود کہ سود کے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے سخت سے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 70 درجات ہوں تو سب سے کم درجہ اس قدر سنگین ہے جیسے اپنی جس ماں نے جنا ہے اسی سے نکاح کر لیا جائے، یہ بھی سود کا 70واں درجہ ہوگا، اس سے 69 گنا زیادہ سخت جو ہے وہ سود ہوگا اپنی سگی ماں سے جو ہے وہ نکاح سے۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم، کہ ایک درہم جو کوئی انسان استعمال کرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور اس کو علم بھی ہے کہ یہ کمایا بھی حرام طریقے سے، یہ میرے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہے، جانتے بوجھتے کہ یہ ناجائز کی اور حرام کی کمائی ہے۔ صرف ایک درہم استعمال کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا اشد عند اللہ من 36 زنیۃ، کہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سود ہے، صرف ایک درہم کمانا یا کھا لینا اللہ کے ہاں 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔
کہ ایک انسان 36 مرتبہ زنا کر لے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حلال طریقے سے کمایا نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، پھر بھی ایک درہم استعمال کر لینے اللہ کے ہاں 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح یہ چوری اور ڈکیتی کہ جس کی بعض صورتیں ہم نے جو ہے وہ جائز کر رکھی ہیں کہ یہ تو معمولی ہے، اتنے کا کیا ہے، کوئی کہتا ہے کھانے پینے کی کہاں چوری ہوتی ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے زبان حالت سے معمولی کوئی ایسی چیز کہ جس پہ اس کا حق نہیں، اس کے استعمال کو بھی چوری قرار دیا، اور جو اللہ نے چور کی حد اور سزا متعین کی ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے الفاظ ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری مرد کرے یا عورت، اگر چوری ثابت ہو جائے تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جزام بما کسبا، یہ اس کا ہاتھ کاٹنا اس کی سزا ہے جو انہوں نے جرم کیا ہے، چوری کی یہ سزا کی بنا پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ، زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ سنیں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنے ایسے کاموں کو سمجھتے ہیں جی تو معمولی ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ کی لعنت اس چور پر، یسرق البیض فتقطع یدہ، اس چور پہ اللہ کی لعنت ہو جو صرف انڈا چوری کرتا ہے اور اس کی پاداش میں ثابت ہونے پر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، وہ باز نہیں آتا پھر رسی چرا لیتا ہے۔ فَتُقْطَعُ یَدُهُ، دوسرا ہاتھ بھی کٹوا بیٹھتا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کی صحت کے بارے میں بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سن کے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، معمولی سا تو ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس چور پہ اللہ کی لعنت ہو جو انڈا چوری کرتا ہے، اور اس کی سزا کے طور پہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ آج ہم سب مہنگائی کا رونا روتے ہیں، تو آج اتنے مہنگائی کے دور میں بھی ایک انڈے کی ویلیو اور قدر و قیمت کیا ہے؟ زیادہ 30 روپے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس وقت اس کی ویلیو اور اس کی قدر و قیمت کتنی ہوگی؟ چند سال پہلے 5-10 روپے کا ہم خریدتے تھے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو جو انڈا چوری کرتا ہے اور اس پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ رسی چرا لیتا ہے، اور اس کو تو ہم چوری سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے یہ تو معمولی ہے۔ فرمایا پھر وہ دوسرا ہاتھ بھی کٹوا بیٹھتا ہے، چوری ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے کسی کی رسی چوری کی ہے جو کسی اور کا حق تھی، اس نے چرائی ہے، پھر اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں جو ہے وہ اس کا بغور جائزہ لیں کہ ہم جو ہے وہ کتنے ایسے کام جو حق نہیں ہوتا، دوسرے کا حق ہوتا ہے، استعمال کر کے ہم یہ کہتے ہیں اتنے میں کیا حرج ہے۔ اور اس کی ایک بدترین صورت یہ ہے کہ بازار میں ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں یا صرف بھاؤ تو کرتے ہیں، من نہیں کرتا نہیں خریدتے، مگر اس دورانیے میں وہ چیز اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔
مثال کے طور پہ کھجور کی ریڑھی لگی ہے، ہم نے ریٹ پوچھا، خریدا یا نہیں خریدا، وہاں سے کوئی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، اور اب اس کی ہم نے جو جائز صورت کر رکھی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز بیچنے والا ہے، ہم اس کی چیز بغیر اس کی اجازت سے اٹھا لیتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ حلال ہے۔ وہ بھی حلال یا حرام پوچھنا ہے تو شریعت سے پوچھ، اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ کہ کسی کی ایسے چیز اٹھا کے استعمال کرنا حلال ہے یا حرام۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھے گا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں بتائیں گے کہ ما احل لامرئ من مال اخی، کسی دوسرے بھائی کے مال سے اس کی کسی چیز سے آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی، الا من طیب نفس، جو وہ دل کی خوشی کے ساتھ آپ کو نہیں دیتا، جو دل کی خوشی سے آپ کو خود پیش نہیں کرتا وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جس سے ہم پوچھتے ہیں نا یہ میرے لیے حلال ہے، وہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے، وہ تو ملازم ہے، اس نے تو سیل کرنا اس کا کام ہے، مالک کا مال ہے، اس نے اس کو جو ہے وہ سیل کرنے کی جو طے شدہ رقم ہے، جو مزدوری ہے وہ دینی ہے۔ اور حلت و حرمت کا اختیار تو پیغمبر کو نہیں ہے، اللہ ان کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ ریڑھی والے سے کیا پوچھتا ہے کہ یہ کھجور میرے لیے حلال ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلا دیا کہ اگر وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز نہیں دیتا تو یہ زبردستی کی اٹھا کے کھا لینا یہ حلال نہیں ہے۔ حلال تب ہو بھی جب جو دل کی خوشی سے دے گا، وہ دل کی خوشی سے تو تب دے اس کا اپنا مال ہو، اکثریت کا تو مال ہی اپنا نہیں ہوتا، وہ تو ملازم ہے۔ تو ہمیں اس بری عادت کو یہ سمجھ کے کہ یہ معمولی نہیں بلکہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے کہ ہمیں بغیر اجازت کھانا یا کھا کے بعد میں اس سے جو ہے وہ اجازت لینا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ زبان رسالت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو خوش دلی کے ساتھ خود نہ دے از خود تم لوگے وہ حلال نہیں بنے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈکیٹی کی ادنا سی صورت ہے۔ چوری اور ڈکیٹی ہوتی کیا ہے؟ چوری بغیر اس کے علم کے اس کا مال لے لینا، ڈکیٹی ہے کہ اس کو مجبور کر کے گن پوائنٹ پہ یا پھر کھا کے اس کو کہہ دینا یار معاف کر دے، یہ ڈکیٹی کی ادنا صورت ہے۔ اور شرعی لحاظ سے چوری سے زیادہ سخت سزا ڈکیٹ کی ہے، وہ فتنہ فساد والی اس پہ جو ہے وہ حد لاگو ہوتی ہے۔ چور کی تو صرف ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس کی سزا پھانسی ہے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، جس کے ڈکیٹ کے ذریعے جو ہے وہ معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے تہیہ کیا، ہم نے حلال کمانا اور حلال کھانا ہے، تو ایسی صورتیں، بعض کھانے کی ایسی چیزیں کو ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے کی جو ہے یہ کھانے پینے کی کون سی چوری ہوتی ہے بھئی، یہ اتنا جو تھوڑا سا تو ہے، اتنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں میرے بھائی، معمولی ہو۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ عمل کہ ایک کھجور ہے، اس کے مالک کا تعین بھی نہیں ہے کہ یہ کس کی ہے، فرمایا کہ اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کے مال کی نہ گری ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا لیتا۔ اس سے بھی سخت مرحلہ کہ جناب حسن چھوٹے بچے ہیں، گری پڑی کھجور، کسی کی اٹھائی نہیں، زمین پہ کسی کی لے جاتے ہوئے گر گئی، تو وہ بچے تھے، بچے کھانے کی چیز نہ بھی ہو جو اٹھاتے ہیں منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو جناب حسن نے وہ کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے منہ میں انگلی ڈال کے جناب حسن کے منہ سے وہ کھجور نکالی اور زبان سے آواز دی قح قح کے بچہ منہ کھولے، پھر انگلی ڈالی، اس کے منہ سے وہ کھجور نکال لی، وہ رونے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول رہنے دیتے، بچہ ہے۔
فرمایا نہیں ممکن ہے، کلیئر نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ جو گری پڑی کھجور ہے یہ صدقے کی کھجوروں کا حصہ ہو، اور مجھ پر اور میری آل پر جو صدقہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ بچے کا رونا گوارا کر لیا، ایک کھجور کو معمولی سمجھ کے کھانے نہیں دیا۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ تمہارے بھائی کا مال اس وقت تمہارے لیے حلال ہوگا جب وہ دل کی خوشی کے ساتھ تمہیں پیش کرے، اگر اٹھا کے کھا کے پھر بعد میں کہو کہ یار معاف کر دینا، یہ اس نے دل کی خوشی سے نہیں دیا، یہ آپ نے لینے سے پہلے اجازت لینی تھی۔ ہاں بعض ریڈی والے ہوتے ہیں وہ اپنا کاروبار کا جو حصہ ہے کہ وہ چیک کروانے کے لیے خود پیش کر دیتے ہیں، وہ جائز ہے، مگر یہ نہیں کہ آپ نے 100 روپے کی لی ہے، کھڑے کھڑے 50 کی آپ نے اٹھا کے ویسے ہی کھا لی۔ تو یہ جو آپ نے ایک کھائی ہے یا زیادہ کھائی ہیں، یہ آپ نے حرام کھایا، حلال نہیں کھایا، لہذا اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ جوئے کی، چوری کی، ڈکیٹی کی، رشوت اور سود کی، یہ جو بینک اکاؤنٹ ہیں، یہ تو بڑے بڑے جو ہے وہ محرمات میں سے ہیں کہ یہ جو کام حرام ہے ان کو تو ہم سب حرام جانتے ہیں مگر پھر بھی نہیں چھوڑتے، اور اس کی بھی بعض صورتیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی، وہ ان کو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مجبوری ہے جی، یہ کیا کرے جی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں جی، یہ اسی کی ایک صورت جو ہے، یہ ہم سب جو ہے وہ موبائل دور ہے، ایڈوانس جو ہے وہ تو ہم جو ہے وہ بیلنس منگوا لیتے ہیں، تو اس پر جب ہم لوڈ کرواتے ہیں تو جتنا ہم نے لیا تھا اس میں سے ایکسٹرا جو ہے وہ سود کی مد میں وہ رقم لی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک سود لینے اور دینے کا ذریعہ ہے، ہمیں اس سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آج معاشرے میں بہت ساری جو ہے یہ قسطوں کے کاروبار کی صورت میں، اسی طرح بیمہ پالیسی اور انشورنس کی صورت میں، انعامی بانڈز کی صورت میں بہت ساری صورتیں حرام کاموں کی رائج ہیں، یہ سب جو ہے وہ شرعی لحاظ سے حرام اور ناجائز ہیں۔ یہ بینک کے ساتھ معاملات بھی سارے کے سارے حرام ہیں، صرف اضطراری حالت میں آپ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھلوا سکتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، صرف مجبوراً اس کو جو سمجھ لیں کہ خنزیر حلال کرنے والی بات ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ تو ویسے ہی سودی معاملہ ہے، اور سود اتنا سنگین جرم ہے، آپ سن چکے ہیں کہ ایک جرم 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سنگین، اگر 70 درجے کیے جائیں سب سے کم درجہ سگی ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے۔ تو ہمیں ان ساری یہ قسطوں کے کاروبار کے جو جس کو جو ہے وہ کاروبار بن چکا ہے، عام آپ اپنے جو ہے وہ انداز میں کچھ چیز خریدتے ہیں، آپ کے پاس پورے پیسے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا، یہ ٹھیک ہے، یہ جو اب باقاعدہ بازار میں کاروبار بن چکا ہے قسطوں پہ چیزیں دینے کا، ان کی ساری شرائط جو ہے وہ سود پر مبنی ہے۔ اسی طرح بیمہ پالیسی آپ اپنے جو ہے وہ جسم کا یا کسی عضو کا کروائیں، کسی کا گاڑی کا، گھر کا، جس انداز میں بھی، یہ بھی مطلقاً ناجائز اور حرام ہے، اور اس میں جو ہے وہ جوئے اور سود دونوں کا یہ مرکب ہے۔ اسی طرح یہ انعامی بانڈ جو ہیں، یہ حکومت یا پرائیویٹ جو بھی اس کی جو ہے وہ شکل ہے، یہ بھی سب سود کی صورتیں ہیں، جس کے ساتھ جوئے کی آمیزش بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ تو ہمیں تمام سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انما الخمر، کہ شراب، والمیسر، اور جوا۔ میسر ہوتا کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے ہر وہ کام جس میں مختلف لوگ ایک جتنی رقم لگائیں اور بعد میں وہ رقم کسی کو ملے کسی کو نہ ملے، یا پھر کسی کو کم ملے کسی کو زیادہ ملے، یہ میسر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، رجسن، یہ عمل گندگی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، فجتنبوہ، تم نے ہاتھوں ہاتھ نہیں لینا، اس سے مکمل اجتناب کرنا ہے۔ ایسی ساری صورتوں سے یہ جوئے کی جتنی صورتیں آج معاشرے میں رائج ہیں، یہ انعامات کی صورت میں، انعامی جو ہے وہ لکی کمیٹیوں کے نام سے اور مختلف انداز میں جو ہے یہ جو قسطوں کے کاروبار کے اعتبار سے جتنے بھی ہیں، یہ ساری اس میں شامل ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حلال کھائیں، حلال کمائیں، تو ہمیں ان ساری صورتوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کا بھی جو ہے وہ عام رواج ہے کہ ہم سرمایہ لگاتی تب ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو اس وقت بیچیں گے جب لوگ جو ہے وہ خریدنے پہ مجبور ہوں گے۔
تو کوئی بھی ایسی کھانے پینے کی کوئی بھی ضرورت کی چیز کہ مارکیٹ میں وہ دستیاب نہیں یا اس کی شارٹیج کی بنا پہ لوگوں کو تنگی یا ریٹ کی زیادتی کا سبب ہے، آپ نے وہ سٹاک کی ہوئی ہے کہ اس سے اور ریٹ بڑھے گا تو اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں لائیں گے، یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا یحتقر الا خاطئ، کہ یہ جو کام کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی، یہ کاروبار کی انسان کا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ نافرمانوں کا کام ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے یہ کام کرتے ہیں، یہودیوں کا یہ کام ہے، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ تو گویا یہ صورت بھی جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ اس سمجھداری سے منافع کما لیا، وہ ہمارے مال کو، حلال کو بھی جو ہے وہ حرام بنا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ کسی بھی چیز میں ملاوٹ کی جو صورت ہے کہ ہم اصل میں جو ہے وہ نقل ملا کر جو ہے وہ اس کو فروخت کرتے ہیں، اس سے بھی وہ کاروبار نہ جائز رہتا ہے، نہ وہ منافع جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ اس کی آمیزش سے، ملاوٹ کرنے سے، دھوکے اور فراڈ سے جو ہے وہ کام ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو دن رات مرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہاتھ کی کمائی ہے، وہ ہاتھ کی کمائی نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہم دکانوں پہ، ڈائریوں پہ لکھتے ہیں کہ من غش فلیس منا، مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈی کا دورہ کیا، کھجوروں کا ڈھیر دیکھا، اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا، اوپر خشک ہے، نیچے جو ہے وہ اندر جو ہے اس کے گلی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھی یہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بارش ہوگی، گلی ہوگی تو میں نے خشک اوپر کر، کسی نے لینی نہیں تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے یہ الفاظ فرمائے تھے من غش فلیس منا، کہ اوپر اچھا اور اندر جو ہے وہ ناقص۔ اس مرحلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ انداز اپناتا ہے اس کا مجھ سے، میرے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آج دیکھ لے سارا فروٹ بیچنے والے سارے اسی طرح اپنی روزی کو حرام کر رہے ہیں کہ دکھاتے کچھ ہیں جو ہے وہ دیتے کچھ ہیں، ہم خرید کے کچھ لے کے جاتے ہیں، گھر میں جو ہے وہ چھاپری تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اوپر سے نظر آ رہی ہیں کہ کھجوریں خشک ہیں، مگر بارش کی وجہ سے وہ گیلی ہو گئی تھی، اندر ساری جو ہے وہ گیلی ہیں، وہ خشک دکھا کے اسی کے مطابق ریٹ طے کر کے اس نے بیچنی تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھی یہ تو دھوکہ ہے، یہ کرنے والے کا مجھ سے اور میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ ماپ تول میں ڈنڈی جو ہمارے معاشرے میں عام رائج ہے، اور اس کی کئی جو ہے وہ ٹیکنیکل صورتیں آج جو ہے وہ رائج ہو چکی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ویل للمطففین، یہ صورت پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ تو ایسا سنگین جرم ہے کہ قوم ہی تباہ اللہ نے کر دی تھی، اس پہ عذاب آ گیا تھا اسی عمل کی بنا پر۔ تو یہ ماپ تول میں کمی، اللہ نے خود فرمایا کہ جب لیتے ہیں تو پورا، جب خود فروخت کرتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہماری جو ہے جو پیک شدہ چیزیں ہیں ان میں بھی وزن کم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مکمل ہم جتنی خریدتے ہیں اتنی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جو اب تو یہ گوشت بیچنے والے بھی، یہ چکن فروش بھی، وہ بھی جو ہے وہ کم جو ہے وہ تولتے ہیں۔ حکومت نے اگرچہ اس میں جو ہے وہ سختی تو کر دی ہے، تو ہمیں میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے حلال کھانا ہے تو اس انداز میں جو ہم کماتے ہیں وہ محنت کی کمائی نہیں ہے، حلال کی کمائی نہیں ہے، یہ حرام کمائی ہے۔ ہم اپنے حلال کو حرام بنا لیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ ریڑھی سے بغیر پوچھے کچھ اٹھا کے کھا لیا، حرام کھایا، حلال نہیں ہے۔ الا من طیب نفس نہیں ہے، زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ کھانے پینے کی کون سی چوری ہوتی ہے؟ بھئی چوری ہوتی ہے، ایک کھجور کی بھی چوری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا ذکر کس پہ فرمایا؟ رسی پہ اور انڈے پہ۔ اور ایک انڈے کی مہنگائی کے دور میں بھی ویلیو 30 روپے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ کتنے کا ہوگا کہ 1-2 روپے کی چیز پہ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت اس چور پہ جو 1-2 روپے کا انڈا چرا لیتا ہے، ہاتھ کاٹ جاتا ہے، اور پھر وہ چند روپے کی رسی چرا لیتا ہے کہ وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی جو ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے، دوسرا بھی کٹوا لیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈے اور رسی پہ ہاتھ کاٹنے کا حد کے نفاذ کا صحیح بخاری کی روایت میں ذکر ہے۔ آپ اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے گھر سے کھانے کی کون سی چوری ہے، کھانے پینے کی کون سی چوری ہے، اتنے میں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیں
کہ ما احل لامرئ من مال اخی، نہیں ہے حلال دوسرے کے مال میں سے تمہارے لیے کسی انسان کے لیے، الا من طیب نفسی، جو وہ دل کی خوشی کے ساتھ خود پیش نہ کرے، بغیر اجازت نہیں، وہ مجبور کر کے، جیسے دوستوں میں چلتا ہے کہ کوئی چیز چھپا لی، اب جی آپ کو چابی تب ملے گی 1.5 لیٹر کی بوتل پلاؤ، یہ طیب نفسی نہیں ہے، یہ ہم حلال نہیں کر رہے ہیں مجبور ہو کے، یہ ڈکیٹی کی اتنی سی صورت ہے جو ہم نے جو ہے وہ جائز کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا